بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین. اے معبود، آج کے دن میرے گناہ کو دھو ڈال، میرے عیوب اور نقائص کو دور فرما دے، اور اس میں میرے دل کو آزما کر اہل تقوی کا درجہ دے دے، اے گناہ گاروں کی لغزش معاف کرنے والے. 23ویں ماہ مبارک رمضان کا ثواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ انسان انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، اور اسے میری امت کے ہر یتیم کو کھانا کھلانے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور امت کے ہر فرد کو کپڑا پہنانے کا ثواب عطا کیا جائے گا. سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے گناہ کو دھو دے. گناہ یعنی انسان، ایک گناہ کا عذاب ہے اور ایک گناہ کے اثرات ہیں کہ جو نفس پر مترتب ہوتے ہیں. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے انسان کے دل میں ایک گندگی، ایک کثافت، ایک گویا ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، کثیف ہو جاتا ہے، اور وہ کثافت باعث ہوتی ہے کہ پھر آئندہ بھی دل میں گناہ کے خیال پیدا ہوں. جب گندگی پیدا ہو گئی تو مثلا گندگی کے اندر کوئی صاف اور شفاف اور پاکیزہ چیزیں نہیں وجود میں آتی ہیں، بلکہ گندگی کے اندر وہ گندی ہی چیزیں، گندے ہی کیڑے مثلا پیدا ہوتے ہیں. لہذا گناہ کے جو اثرات ہیں انسان کے دل پر، وہ انسان کو دوبارہ گویا گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں. اس لیے دعا یہ ہے کہ پروردگار یہ گناہ کے اثرات دھل دے، گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں. کہ اثر کے حوالے سے ایک نقطہ جو قابل ذکر ہے اور غور کرنا چاہیے کہ مثلا بہت سارے گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ہم نے گناہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ توبہ بھی کر لیا، لیکن جب بھی اس گناہ کا خیال آتا ہے یا کبھی کوئی ایسا موقع آیا جہاں ذکر بھی کرتے ہیں کہ جو ذکر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنا گناہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں بھی موقع آتا ہے، چاہے یاد کرنے کا موقع ہے تو بڑی خوشی سے یاد کرتے ہیں اس موقع کو، یا اصلاً خیال آتا ہے تو اس کے لذت محسوس کریں یا خوشی کا اظہار ہو، دل میں ایک اچھا لگے کہ ہاں مثلا یہ گناہ ہم نے کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ کے اثر سے دل پاک نہیں ہوا، ابھی دل میں گناہ کے اثرات برقرار ہیں. لہٰذا انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار دل سے گناہ کے اثرات دور ہو جائیں. اور گناہ سے انسان کی جو دوری ہے، وہ اگر انسان گناہ سے دور ہونا چاہتا ہے تو دو چیزیں انسان ہم مد نظر رکھے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے. ایک، انسان اپنی موقعیت اور اپنی گویا ارزش، اپنی قیمت کو پہچانے. دوسرا، خدا کی عظمت کو مد نظر رکھے. یعنی ہم کیا ہیں یہ انسان دیکھ لے، اور خدا کیا ہے یہ انسان مد نظر رکھے، تو انسان گناہ سے محفوظ رہے گا. انسانی خلقت کے حوالے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں داستان خلقت ذکر کیا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، انی خالق بشرا من طین، کہ ہم ایک بشر پیدا کرنے والے ہیں، کہ یہی انسان کی خلقت کا آغاز ہے. لہذا جب بشر کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو ملائکہ کو حکم دیا کہ جب ہم اس انسان کو پورا بنا دیں اور یہ انسان تیار ہو جائے تو اس کے سامنے سجدہ کرنا. انسان اپنی اس موقعیت اور اس عظمت کو پہچانے کہ
پروردگار عالم نے، یعنی انسان کی خلقت سے پہلے پروردگار عالم کی سب سے شریف اور سب سے عظیم جو مخلوق ہے وہ فرشتہ ہے. اس فرشتے کو پروردگار عالم نے اس انسان کے سامنے جھکا دیا. یہ ایک پیغام تھا اس انسان کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے اپنی شریف ترین مخلوق کو جھکا دیا ہے، تو اب تم کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکنا، وَأَنِ اعْبُدُونِ، صرف ہمارے سامنے جھکنا. یہ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کے راستے سے، پروردگار عالم کے حکم سے سرپیچی کرتے ہیں. خدا کے سامنے سر نہ جھکا کر کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنے نفس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، شیطان کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. پروردگار عالم نے فرشتوں کا سر جھکا کے انسان کے سامنے یہ انسان کو میسج دیا تھا، پیغام دیا تھا کہ دیکھو تم کسی دوسرے کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. لیکن بہرحال انسان اپنی موقعیت کو جب نہیں پہچانتا تو یہی ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم، باعزت، باشرافت بنایا ہے. پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے دنیا و زمین و آسمان کی ساری نعمتوں کو مسخر کر دیا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عظمت اگر انسان پہچانے کہ پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا کیا ہے تو ہم کیوں پروردگار عالم کی معصیت کریں؟ جب سب کچھ ہمارا خدا پورا کر رہا ہے تو ہم خدا کی بات نہ مان کر ہم کسی دوسرے کی بات کیوں مانیں؟ لہذا جناب یوسف علیہ السلام کی داستان میں یہ قرآن نے جو نقل کیا ہے کہ جب گناہ کے سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں اور گویا اسباب مہیا کرنے کے بعد ایک حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان خود بخود راغب ہو جاتا ہے، خود بخود انسان جو ہے وہ اپنے قدموں سے چل کے گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے. اور زلیخا نے دیکھا کہ جناب یوسف آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو جناب یوسف کو گویا تانا بھی مارا کہ بھائی تلک تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مثلا قدم آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ وہاں پر جناب یوسف کا جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ، ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں، ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے. کیوں گناہ نہیں کر سکتے؟ انہو ربی احسن مثوایا، وہ پروردگار ہے میرا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ میرا خدا ہے. انہ ربی احسن مثوایا، اس پروردگار عالم نے ہماری بہترین تربیت کی، ہم کو اچھی طریقے سے پالا پوسا. اس پروردگار عالم کی مخالفت کر جائیں یہ ہم سے نہیں ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون، کہ پروردگار عالم ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا ہے. لہذا اگر انسان اس موقعیت کو پہچانے کہ انہ ربی احسن مثوایا، خدا ہے اور خدا نے ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا کیا ہے، تو پھر انسان خدا کی معصیت کرنے کی نہیں سوچے گا. عظمت الہی کا نمونہ جناب یوسف کی داستان میں کہ یہ واقعہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب یہ داستان پھر دہرائی جاتی ہے کہ جناب یوسف کیسے اس گناہ سے بچ گئے، تو اب جناب یوسف نے اپنی بخان نہیں کی کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کمال کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ ایسے سوچا اور ہم نے یہ کیا. نہیں، جناب یوسف کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، ہم کیا کر سکتے تھے، ہمارا نفس تو خود جو ہے وہ گویا گرفتار تھا، مبتلا تھا. وما ابرئ نفسی، ہم اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتے. الا ما رحم ربی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ پروردگار عالم رحم کرے. یعنی یہ جو گناہ سے ہم محفوظ رہے ہیں خدا کے رحم کی وجہ سے. خدا کی عظمت کو اس طریقے سے یاد کیا جناب یوسف علیہ السلام نے. دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے عیوب سے ہم کو پاکیزہ کر دے. عیب کے حوالے سے یعنی انسان کی کچھ برائیاں جو عادت بن جاتی ہیں وہ ایک عیب کی شکل اختیار کرتی ہیں. انسان مثلا صرف اور صرف دعا کافی نہیں ہے، تمرین ضروری ہوتی ہے. اور یہ عیوب ایسے بھی نہیں ہوتے کہ جو ایک دن میں انسان کے گویا گردن پہ آ جائیں یا ایک دن میں انسان سے آ کے چمٹ جائیں. ایک سگریٹ پینے سے انسان جو ہے سگریٹ کا عادی نہیں ہوتا، ایک مرتبہ جو ہے وہ گٹکا کھانے سے انسان گٹکے کا عادی نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ایک مدت انسان زبردستی یہ کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ عادت بن جاتے ہیں. تو جب انسان خود متوجہ اس بات کی کہ ایک برائی آنے میں کتنا ٹائم لگا ہے تو جانے میں بھی ٹائم لگے گا. پھر جانا صرف انسان یہ نہ کہے کہ ہاں مثلا ایک مرتبہ دعا کریں گے پروردگار دور کر دے تو دور کر دے گا. نہیں، جیسے آنے میں ٹائم لگا ہے ویسے جانے میں بھی ٹائم لگے گا. کہ روایات میں ہے کہ رد المعتاد عادت ہی کل معجز کے
کسی انسان کو کی عادت چھوڑوانا، کوئی انسان عادی ہو گیا کسی چیز کو، یہ ختم کرنا یہ جو ہے معجزہ ہے، معجزے کے جیسا ہے کہ بہت آسان نہیں ہے، لیکن اگر آسان نہیں ہے تو محال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کو پاکیزہ بنایا ہے، لہٰذا اس پاکیزہ فطرت میں گناہ کی کوئی جگہ تھی نہیں، انسان خود لے کے آیا ہے، تو یہ گناہ اس فطرت کے اوپر عارض ہوا ہے، عارضی چیز ہے، جب عارضی چیز ہے تو جیسے آیا ہے ویسے جا بھی سکتا ہے، لہٰذا انسان مایوس نہیں ہو سکتا، جو بھی برائی ہو انسان آسانی سے اس کو خود سے دور کر سکتا ہے، ایک تمرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر تیسری دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دل کا امتحان لے لے، وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دل کا امتحان لے لے تقویٰ کے ذریعے سے، کہ ہمارا دل متقی ہو جائے۔ بہرحال انسان کے جو اندر دل کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، یہ ایمان دو صورت ہے اس کی، کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بہت آسانی سے انسان کو حاصل ہو گیا، بغیر کسی زحمت کے انسان کو دولت ایمان مل جاتی ہے، خود انسان بھی اس کی ارزش اور قیمت کو نہیں سمجھتا ہے، جیسے عام طور سے ہم لوگ ہیں کہ نسلوں میں گویا ایمان ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے محب اہل بیت ہیں، تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اس ایمان کے جادے میں، اس ایمان کے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، ان کو اس ایمان کی ارزش کا اندازہ ہوتا ہے، ان کو اس قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہذا جن لوگوں کے دل کو پہلے امتحان ان کا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ایمان ودیت کیا جاتا ہے، ایمان رکھا جاتا ہے، ان دلوں میں ایمان بڑا مستحکم ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں مثلا شیشے کے برتن لاتے ہیں تو ایسا مشہور ہے کہ شیشے کے برتن کھولا دو تو مثلا جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ کھولانا کوئی مضبوطی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک طریقے کی آزمائش ہوتی ہے کہ اگر شیشہ کچا ہے تو جب پانی میں ڈال کے کھولائیں گے تو چٹک جائے گا فوراً، اگرچہ مثلا چاہے جتنا بھی مضبوط شیشہ ہو، اگر آپ فریج میں رکھ کے اور اس کے بعد نکالیں اور اس کے بعد فوراً اس کے اندر کھولتا پانی ڈال دیں وہ چٹک جائے گا، لیکن جب ٹھنڈے پانی میں رکھ کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کے کھولایا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ کھولتا ہے۔ لہذا وہ جو اس کے اندر خامی ہوتی ہے، اگر وہ خامی ہے یعنی شیشہ بالکل کچا ہے، کمزور ہے، تو جب پانی کھولنا شروع ہوگا تو وہ چٹک جائے گا، لیکن جو مضبوط ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیشہ جو ہے محفوظ ہے، پھر اس کے اندر آپ کھولتی ہوئی چیز ڈالیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ یہ یعنی ایک ٹیکنک ہوتی ہے کہ پہلے آزمائش کر لیا جاتا ہے، پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کس شیشے کے اندر تحمل ہے، کس شیشے کے اندر تحمل نہیں ہے، کس برتن کے اندر تحمل ہے، کس برتن کے اندر تحمل نہیں ہے، لہذا جس کے اندر پہلے یعنی آزمائش کر لی اور اس کے بعد گویا اس کی تحمل اور سہنشیلتا کو ہم نے آزما لیا، پھر اس کے اندر کھولتا پانی ڈالتے ہیں، کبھی چٹکتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دل ہے کہ جب پہلے آزمائش ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس میں امتحان رکھا گیا، ایمان رکھا گیا ہے، تو پھر یہ ایمان بڑی مضبوطی کے ساتھ یہاں رہتا ہے۔ یہ ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو روایات میں جملے ہیں کہ مومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف، مومن جو ہے وہ بالکل ایک سخت پہاڑ کے جیسا ہے کہ جس کو آندھیاں ہلا نہیں سکتی ہیں، یعنی آندھیوں سے پہاڑ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ مومن کا عزم، مومن کا ارادہ، مومن کا ایمان اتنا قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ یا قرآن مجید نے مجاہدین راہ خدا کے لیے کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا، ان کو کوئی بھید نہیں سکتا۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دل کو ایمان کے لیے اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کی گردباد ہمارے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔